آپ کے ممبروں کے اوپر بیٹھ کے ایسے علماء باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں اگلے دن طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ طارق جمیل صاحب کے لیے ایک اور لیکچر تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو وہ کہہ رہے تھے, وہی مجھے تو لگ رہا ہے کہ میری ویڈیو دیکھ کے انہوں نے وہ جملے بولنے شروع کیے, ورنہ پہلے جملے ان کی زبان پہ اس طرح کے کبھی نہیں آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں یہ علماء نے جو اردو کے اندر قرآن حکیم کے ترجمے کیے ہیں, یہ کیا اپنے لیے کیے ہیں؟ ان کو تو عربی آتی تھی, یہ آپ لوگوں کے لیے کیے ہیں, آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں. یہی بات جو ہم بھی بولتے تھے. طارق جمیل صاحب کو تبلیغ میں لگے ہوئے 40 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں, آج تک انہوں نے یہ جملہ کبھی زبان سے نہیں بولا تھا. کیا اب ایسی چینج آ گئی ہے ان کے اندر؟ انجینئر تو نہیں لڑ گیا کدھر؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور یہ بھی بالکل حال ہی میں 1 ہفتہ پہلے ہی ان کو یہ کلپ اپلوڈ ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ ترجمے علماء نے پبلک کے لیے کیے تھے تاکہ پبلک اردو کے ذریعے قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھے اور قرآن کو سمجھے. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے, یہاں پہ بھی آیا نا کہ اس لیے ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ سمجھ سکو, یعنی عربی لوگوں کو, اور اسی لیے علماء نے ترجمے کیے تاکہ تم اردو میں سمجھ سکو. یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر. تو میں نے طارق جمیل صاحب کو بتانا ہے کہ یہ سب سے بڑی سازش علماء کے طبقے سے ہوئی ہے. آپ ایکسپوز کریں ان کو. آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے فضائل اعمال, اس میں جو فضائل قرآن والا چیپٹر ہے, پہلا چیپٹر حکایات صحابہ کے بعد والا, اس کے اندر ایک اتنی خطرناک بات لکھی ہے کہ اس کے بعد کوئی پاگل ہی ہوگا جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا. انہوں نے لکھا کہ جی قرآن کو سمجھنے کے لیے, اس کی تفسیر سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے, اور وہ 15 علوم انہوں نے گنوائے ہیں, اور 14 تو چلے پھر بھی فزیکل علوم ہے, 15واں انہوں نے کہا یہ علم وہ بھی ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوگا. مطلب ہے قرآن نو ہاتھ نہ لانا, کرنٹ مارے گا. جی کتنی بڑی آپ نے ایک قدر لگا دی. وہ آپ نے کہہ دی خاص, یعنی اگر کوئی 14 بیچارے سیکھ بھی لے رہا, ان کو 15واں تو نہیں نہ آیا, بہانا رکھ لیا نا, آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے, اتنی بڑی ہرڈل رکھ دی.